السلام علیکم ریڈرز، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ یقیناً اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے، ہنستے ہوں گے، آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ طبیعت میری الحمدللہ سے پہلے سے کافی بہتر ہے، تو رات کو میں نے تو ٹیبلٹ کوئی نہیں لی پیناڈول کی، تو بس میرا دل ہی نہیں کیا۔ ٹانگوں میں میرے تھوڑا سا پین ہوا تھا، لیکن میں نے کوئی نہیں لی ٹیبلٹ۔ الحمدللہ بھی میں ٹھیک ہوں۔ ایپیسوڈ میں نے رات کو بیٹھ کے لکھی تھی، آج انشاءاللہ انت الحب کی ایپیسوڈ بھی آئے گی، وہ بھی آپ نے لازمی واچ کرنی ہے۔ تو چلے ہم ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اتنا حسن، اتنی نزاکت دانیال نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہوس بڑی تھی، دھڑکن ہوش و خود سے بیگانہ بیڈ پر چت پڑی تھی۔ دانیال اپنا سینہ مسلتے دھڑکن کے پیروں کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی نظر دھڑکن کے پیروں پر پڑی۔ دھڑکن کے گورے دودھیا پیر دیکھتے دانیال نے اس کے پیروں کو سختی سے چھوا۔ اس کے نرم و ملائم پاؤں دانیال کو مزید بہکا گئے تھے۔ یہ لڑکی میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ حسن کا شاہکار ہے یہ لڑکی۔ سر کے سلکی بالوں سے لے کر پاؤں کے نرم گرم تلووں تک یہ لڑکی چومنے کے لائق ہے۔ دانیال اپنا ہاتھ آہستہ آہستہ دھڑکن کی ٹانگ پر لے جا رہا تھا۔ عرش! بے ہوشی میں دھڑکن کے ہونٹوں نے بے آواز عرش کو پکارا۔ بے ہوشی میں اسے اپنے پیروں پر کسی کے لمس کا احساس ہوا۔ جب وہ سوتی تھی، وہ عرش کے لمس کو نیند میں بھی پہچان کر فوراً اٹھ جاتی تھی۔ دانیال آنکھوں میں ہوس بھرے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ دھڑکن کے گھٹنے تک لے آیا۔ پر یہ لمس، یہ چھونے کا انداز، یہ تو اس کے محرم کا نہیں تھا، یہ تو عرش کا لمس نہیں تھا۔ وہ اپنی دھڑکن کو ایسے نہیں چھوتا تھا، وہ تو دھڑکن کو بڑے پیار سے چھوتا تھا، جیسے وہ کانچ کی گڑیا ہو۔ دھڑکن کے سن دماغ نے تیزی سے کام کیا۔ دانیال کا ہاتھ اب بھی گھٹنے سے ذرا کھسکا ہی تھا۔ دھڑکن نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور وہی ٹانگ اس کے سینے پر ماڑی۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا، دانیال کچھ سمجھ نہ سکا۔ دھڑکن نے پوری قوت سے اس کے سینے پر ٹانگ ماری۔ وہ منہ کے بل زمین پر گرا تھا۔ دھڑکن تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور جلدی سے اپنی چادر جو گلے میں جھول رہی تھی، اس نے اچھے سے لپیٹ کر اپنا چہرہ ڈھانپا۔ دانیال نے حیرت سے سر اٹھا کر شرربار نگاہوں سے دھڑکن کو دیکھا، جو گہرے سانس لیتی اسے ہراساں آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ چہرہ اب چادر سے چھپا لیا تھا۔ اس سے پہلے دانیال اٹھتا، دھڑکن تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اسی پل جھٹکے سے اٹھتے دانیال اس کے پیچھے لپکا۔ اس سے پہلے دھڑکن دروازہ کھول کر باہر بھاگتی۔ دانیال نے اسے سختی سے پیچھے بالوں سے پکڑا۔ دھڑکن کراہ کر رہ گئی۔ دانیال نے اس کے بالوں پر گرفت مضبوط کرتے جھٹکے سے اسے زمین پر پٹکا۔ دھڑکن کی چیخ کمرے میں گونجی۔ وہ اوندھے منہ فرش پر گری، چہرے سے چادر پھر سے ڈھلک گئی۔ دھڑکن نے بنا مڑے پھر سے کانپتے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چادر سے ڈھانپا تھا۔ میری پناہوں میں جو ایک بار آ گئی، میری ہوس مٹائے بغیر نہیں جاتی۔ تیری اتنی ہمت، تو نے مجھے دھتکارا، دانیال کو دھتکارا۔ دانیال اپنی طرف اشارہ کرتے
غیظ و غضب سے دھارا تو دھڑکن کا وجود زلزلوں کی ضد ہوا۔ اس نے کانپتے بدن سے سیدھے ہوتے دانیال کی طرف دیکھا۔ دھڑکن کی سنہری آنکھوں میں خوف دیکھتے دانیال کے چہرے پر رقصہ شیطانی مسکراہٹ میں اضافہ ہوا تھا۔ دھڑکن اس کی آنکھوں میں ہوس دیکھتے خوف سے پیچھے کو کھسکی۔ دانیال کا خوفناک فلک جگاف قہقہ کمرے کی در و دیوار ہلا گیا۔ دھڑکن نے خوف سے تھر تھراتے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے۔ چل اب یہ ایکٹنگ چھوڑ اور بیڈ پر آ۔ ہر لڑکی پہلے ایسے ہی کرتی ہے، بعد میں میری پناہوں سے نکلنا ہی نہیں چاہتی۔ تیری وہ دوست، وہ بھی پہلے نہ کرتی رہی، پھر میری ہوس مٹا کر ہی یہاں سے گئی، اور آج تیری باری۔ دانیال نے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے دھڑکن کو پھر سے بالوں سے گدی سے پکڑا تو دھڑکن تڑپ کر رہ گئی۔ چھوڑو مجھے غلیظ آدمی۔ دھڑکن نے ہمت کر کے پھر سے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا، پر اس بار دانیال 1 انچ نہ ہلا۔ نو مائی وائٹ بیوٹی، آج نہیں چھوڑوں گا۔ آج تیرے اس خوبصورت بدن کو تاڑ تاڑ کر دوں گا، بالکل ویسے ہی جیسے ارمان نے مجھے سب کے سامنے مکے مارے تھے، ویسے ہی آج تیری عزت خراب کر کے تجھ سے اگلے پچھلے سارے حساب برابر کروں گا۔ دانیال نے دھڑکن کے چہرے سے چادر ہٹانی چاہی تو دھڑکن نے ٹانگ اوپر اٹھاتے دانیال کے پیٹ میں پوری قوت سے گھٹنا مارا۔ دانیال یکدم پیٹ پر ہاتھ رکھتے کراہ کر پیچھے ہوا۔ دھڑکن 1 سیکنڈ سے پہلے دروازے کی طرف بڑھی۔ دانیال ایک ہی جست میں دھڑکن کی طرف بڑھا اور اسے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ایک زناٹے دار تھپڑ دھڑکن کے گال پر مارا۔ دھڑکن کمر کے بل زمین پر گری۔ تھپڑ اتنا شدید تھا، دھڑکن درد سے کراہتے جلدی سے اٹھتی پیچھے کو کھسکنے لگی۔ اس کا ہونٹ پھٹ کر وہاں سے خون نکلنے لگا۔ دھڑکن کے چہرے پر خوف اور بے بسی دیکھتے دانیال کی مکروہ ہنسی کمرے میں گونجی۔ مجھ سے بچ کر کہاں جاؤ گی وائٹ بیوٹی؟ باہر جگہ جگہ میرے گارڈز کھڑے ہیں۔ تم پوری طرح میری قید میں ہو۔ جب تک میں نہ چاہوں تم یہاں سے بھاگ نہیں سکتی۔ دانیال کے قدم دھڑکن کی طرف بڑھ رہے تھے، وہ پیچھے کی طرف کھسک رہی تھی۔ چہرے سے چادر ڈھلک چکی تھی۔ دھڑکن کی خوبصورتی دیکھ دانیال پھر سے پاگل ہوا تھا۔ بہت تڑپایا ہے تم نے مجھے، آخرکار تم میرے ہاتھ لگ گئی، اب سارے حساب برابر کروں گا۔ دانیال دھڑکن کی طرف بڑھتے سفاکی سے بولا، دیکھو تم نہیں جانتے میں کون ہوں۔ میرے بابا SP ہیں، وہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ اس دن یونیورسٹی میں تم نے مجھے ذرا سا چھوا، ارمان نے تمہارا حشر برا کر دیا۔ اگر عرش کو پتہ چلا وہ تمہیں جلا کر بھسم کر دے گا، تمہاری پوٹیاں کر دے گا۔ دھڑکن پیچھے کو ہوتی چیخی تھی، میں جانتا ہوں وائٹ بیوٹی، سب جانتا ہوں تم کون ہو، بعد کی بات میں دیکھیں گے، ابھی فی الحال میری باہوں میں آؤ۔ دانیال حباست سے مسکراتے
اپنی شرٹ کے بٹنز کھولنے لگا۔ میں عرش کی بیوی ہوں، وہ تمہارے چیتھڑے اڑا دے گا، تمہیں زندہ درگون کر دے گا۔ دھڑکن حلق کے بل چیخی، اچھا تو تم اس عرش کی بیوی ہو، پھر ایک کام کرو، اسے پکارو، اگر تمہاری آواز پر وہ آ گیا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ دانیال نے فرش پر دھڑکن کے پیروں کے پاس بیٹھتے اسے آفر دی تو دھڑکن پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ حلق کے بل بھی چیختی تو اس کی آواز عرش تک نہیں پہنچنی تھی، پر اس کے دل کی آواز تو عرش تک پہنچنی تھی نا۔ دھڑکن نے اپنے آنسو صاف کرتے آنکھیں موند کر دل ہی دل میں اپنے اللہ کو یاد کیا، اے اللہ میری عزت کی حفاظت کر۔ میں نے ہمیشہ خود کو پردے میں رکھا، میں جانتی ہوں میں اپنے ماں باپ سے چھپ کر نکاح کر چکی ہوں، پر میرے مالک میں نے نکاح کیا ہے، کوئی گناہ نہیں، پر اپنے ماں باپ سے چھپ کر کیا، یہ غلط ہے۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے شوہر میرے عزت کے رکھوالے میرے عرش کو میرے پاس بھیج دے۔ اگر آج میری عزت خراب ہوئی تو مجھے مجبوراً موت کو گلے لگانا پڑے گا، اور میں حرام موت مر کر گناہگار نہیں ہونا چاہتی۔ اے میرے اللہ مجھے آزمائش میں مت ڈال، میری مدد کر، بے شک تو معاف کرنے والا ہے۔ دھڑکن آنکھیں موندے بے آواز روتے دل ہی دل میں اپنے اللہ کو پکار رہی تھی۔ دانیال نے اکتاہٹ سے اسے دیکھتے دھڑکن کو ٹانگ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ دھڑکن نے خوف سے کانپتے آنکھیں کھولیں اور خود پر جھکے دانیال کو دیکھا۔ مجھے چھونا مت، عرش تمہیں بخشے گا نہیں، ایسی موت دے گا تمہاری روح کانپ اٹھے گی، بہت دردناک موت دے گا۔ دھڑکن اسے ہر طریقے سے عرش کے نام سے ڈرا رہی تھی۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری بکواس سننے کے لیے تمہیں یہاں نہیں لایا گیا، شکر مناؤ، صرف اپنی ہوس کا نشانہ بنا رہا ہوں، ورنہ جتنی تم خوبصورت ہو تمہیں مہنگے داموں بیچوں، پر نہیں، تمہاری خوبصورتی سے پہلے میں تو مزے لے لوں، پھر بعد کی بات میں سوچیں گے۔ دانیال نے اپنی شرٹ اتار کر زمین پر پھینکی تو دھڑکن اس کی خباثت سے بڑی باتیں سن کر شدت سے روتے سر نفی میں ہلانے لگی۔ دانیال نے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا تو دھڑکن کی سانسیں تھمی تھیں، وہ اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی۔ بہت خوبصورت ہو وائٹ بیوٹی، آؤ تمہیں تمہاری خوبصورتی سے مزید روشناس کرواؤں۔ دانیال نے دھڑکن کی کمر میں ہاتھ ڈالا تو دھڑکن نے آنکھیں میچتے گہرا سانس لیتے اپنے اللہ کو یاد کیا تھا۔ اس سے پہلے دانیال کوئی شیطانی حرکت کرتا، دھڑکن نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں آپس میں جوڑتے دانیال کی بائیں آنکھ میں مکہ مارا تھا۔ دانیال درد سے بلبلاتا پیچھے زمین پر لڑکا۔ دھڑکن نے پھر سے ہمت کرتے اس کے جبڑے پر مکہ مارا۔ پتہ نہیں اتنی طاقت اس میں کہاں سے آ گئی تھی، پر اسے اس شیطان کے چنگل سے آزاد ہونا تھا، اسے اپنی عزت بچانی تھی۔ وہ ایس پی کی بیٹی تھی، کمزور نہیں پڑ سکتی تھی، وہ عرش کی بیوی تھی جس کی محبت نے اسے مان، غرور
اور طاقت دی تھی۔ دانیال مکہ پڑنے سے بائیں جانب گرا تو دھڑکن موقع گنوائے بغیر جلدی سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ ابھی اس نے دروازہ کھولا ہی تھا، اس کی نظر دروازے کے ساتھ پڑے بڑے سے واز پر پڑی۔ دھڑکن نے ہمت کرتے وہ واز اٹھایا اور دانیال کے سر پر مار دیا۔ دانیال کی ہولناک چیخ پورے بنگلے میں گونجی۔ اس کے سر سے خون کا فوارہ چھوٹا۔ وہ سر پر ہاتھ رکھے درد سے کراہنے لگا۔ اس کا پورا چہرہ خون سے بھر گیا۔ دھڑکن نے واز زمین پر پھینکا جو ترخ کی آواز سے ٹوٹا۔ دانیال کے سر سے بہتے خون کو دیکھتے دھڑکن نے خوف سے منہ پر ہاتھ رکھتے اپنی چیخ روکی تھی۔ وہ جھٹکے سے مڑی اور اندھا دھند بھاگنے لگی۔ وہ بنگلہ کافی بڑا تھا۔ دھڑکن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کدھر جائے، کہاں سے باہر کا راستہ نکلتا تھا۔ فی الحال بنگلے میں کوئی گارڈ نہیں تھا، شاید سبھی گارڈ بنگلے کے باہر تھے۔ دھڑکن بے بسی سے زمین پر بیٹھ کر بالوں کو کھینچتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ تو کنزا کی کال پر یہاں آئی تھی، اسے کیا پتا تھا وہ کس مصیبت میں پھنس رہی ہے۔ عرش بابا، دھڑکن نے روتے ہوئے چہرہ اوپر کرتے حلق کے بل چیختے عرش کو پکارا، پھر جان کو۔ وہ دو ہی مرد تھے جن پر وہ آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتی تھی، ایک اس کے بابا اور دوسرا اس کا محرم۔ عرش بابا، دھڑکن اوپر چہرہ کرتے چیخیں مار مار کر رونے لگی تھی۔ وہ جتنا خود کو بچا سکتی تھی بچا رہی تھی، جتنی ہمت دکھا سکتی تھی دکھا رہی تھی۔ عرش تم کہاں ہو؟ اپنے دل کی دھڑکن کو بچا لو۔ میں تو تمہارے دل کی دھڑکن ہوں نا، پھر کیسے میرے دل کی آواز تم تک نہیں پہنچ رہی؟ پلیز آ جاؤ عرش، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ دھڑکن بے دردی سے اپنے بال نوچتے بوڑھی طرح رو رہی تھی۔ خوف سے اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ حلق کے بل چیختے اس کا گلا سوکھ گیا تھا۔ دھڑکن نے گلے پر ہاتھ رکھا تو عرش کا دیا گیا لاکٹ اس کے ہاتھ سے ٹچ ہوا۔ عرش، دھڑکن لاکٹ پر ہاتھ رکھے پھر سے سسکنے لگی۔ عرش کی یاد بری طرح آئی تھی۔ وہ ہمت کر کے اٹھی اور بنگلے سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے لگی۔ دھڑکن، عرش کرسی پر سر رکھے آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ یکدم اسے احساس ہوا دھڑکن نے اسے پکارا ہے۔ عرش نے آنکھیں کھولیں پر وہاں دھڑکن نہیں تھی۔ عرش نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، دھڑکن کہیں نہیں تھی۔ عرش کو حیرت ہوئی، وہ ناراضگی میں بھی اس کی آنکھوں کے سامنے رہتی تھی تاکہ عرش اس کے چونچلے کرے۔ مزید آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا پر دھڑکن ابھی تک کینٹین نہیں آئی تھی۔ عرش اضطرابی کیفیت میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ارمان اس کے ساتھ بیٹھا موبائل میں گم تھا۔ وہ جانتا تھا وہ دھڑکن کا انتظار کر رہا ہے۔ کہاں رہ گئی؟ جان بوجھ کر تڑپاتی ہے مجھے،
چاہتی ہے میں اس کے آگے پیچھے گھوموں، پورا زن مرید بنانا چاہتی ہے مجھے۔ عرش منہ میں بڑبڑاتے دھڑکن کو فون کرنے لگا۔ بیل جا رہی تھی پر وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ دھڑکن کا فون بنگلے سے باہر اسی جگہ بیگ میں پڑا تھا جہاں ان دو آدمیوں نے اسے بے ہوش کیا تھا۔ عرش نے جھنجھلا کر پھر سے دھڑکن کو فون کیا پر اس بار بھی اس نے فون نہیں اٹھایا۔ کیا مصیبت ہے؟ فون تو اٹھاؤ۔ عرش کی بڑبڑاہٹ پر ارمان نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر سے موبائل میں بزی ہو گیا۔ عرش مسلسل دھڑکن کو فون کر رہا تھا پر وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ عرش نے غصے سے موبائل ٹیبل پر پٹکا۔ ارمان اس کی ایک ایک حرکت خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ یکدم عرش نے موبائل پکڑا اور ٹریکر سے دھڑکن کی لوکیشن چیک کی۔ اگر وہ یونی تھی تو ابھی تک کینٹین کیوں نہیں آئی تھی؟ وہ سب سے پہلے کینٹین ہی آتی تھی، پر آج شاید وہ ناراضگی میں عرش کو نخرے دکھا رہی تھی تاکہ وہ اسے ڈھونڈے۔ پر ناراض تو عرش تھا نا، اتنی بارش میں بلا کر دھڑکن نے اسے ویسے ہی واپس بھیج دیا تھا۔ نخرے تو عرش کو دکھانے چاہیے تھے پر دھڑکن دکھا رہی تھی۔ عرش نے دھڑکن کی لوکیشن چیک کی تو ایک دم اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ یہ لوکیشن نہ یونیورسٹی کی تھی نہ ہی یونیورسٹی کے آس پاس کسی ایریا کی، اور سکندر ولا کی تو ہرگز نہیں تھی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ عرش منہ میں بڑبڑایا۔ کچھ دیر پہلے جب اس نے چیک کیا تھا تو یونیورسٹی کی ہی لوکیشن تھی۔ مطلب وہ یونی آ کر واپس اس جگہ چلی گئی تھی، پر کیوں؟ عرش کے دماغ میں سوال اٹھا۔ کنزا بھی تو کہیں نہیں نظر آ رہی تھی، وہ کدھر تھی؟ عرش نے موبائل سے نظریں ہٹا کر ادھر ادھر دیکھا، پھر جلدی سے اٹھ کر کینٹین سے باہر آ کر ادھر ادھر دیکھا۔ کنزا اسے فی الحال دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ ارمان بھی عرش کے پیچھے ہی کینٹین سے باہر آ گیا۔ عرش کیا ہوا؟ بھابھی کو ڈھونڈ رہے ہو تو آ جائیں گی۔ ارمان نے عرش کو پریشان دیکھتے اسے تسلی دی۔ ارمان یہ دیکھ، یہ دھڑکن کی لوکیشن ہے، وہ اس جگہ موجود ہے۔ یہ جگہ کدھر ہے نہ تجھے پتہ ہے نہ مجھے۔ تھوڑی دیر پہلے جب میں نے دھڑکن کی لوکیشن چیک کی تھی تو یونی کی تھی، اب اس جگہ کی آ رہی ہے۔ وہ یونی آئی تھی اور آ کر چلی گئی مجھ سے ملے بغیر۔ عرش کو اب واقعی پریشانی ہو رہی تھی، دھڑکن کسی مصیبت میں نہ ہو، یہ سوچتے اس کا رگوں میں دوڑتا خون منجمد ہو رہا تھا۔ اس کے دل سے آواز آ رہی تھی، وہ کسی مصیبت میں ہے۔ دھڑکن فون بھی تو نہیں اٹھا رہی تھی۔ تو ایک کام کرتے ہیں، یہاں ٹائم ویسٹ کرنے سے اچھا ہے اس لوکیشن پر چلتے ہیں، ارمان نے سنجیدگی سے کہا تو عرش نے تیزی سے سر ہلایا اور یونیورسٹی گیٹ کی طرف بھاگا۔ ارمان بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ دھڑکن پاگلوں کی طرح اس بنگلے سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہی تھی۔ راہداری ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا
دھڑکن گھوم پھر کر اسی جگہ واپس آ رہی تھی۔ طویل راہداری ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ راہداری کے دائیں بائیں کمرے بنے تھے، سب کے دروازے ایک جیسے تھے۔ دھڑکن تو اب وہ کمرہ بھی بھول گئی تھی جہاں وہ ابھی دانیال کو زخمی کر کے آئی تھی۔ یہ بنگلہ باہر سے جتنا خوبصورت تھا، اندر سے اتنا ہی خوفناک تھا۔ ایسا لگ رہا تھا یہ بنگلہ کم کال کوٹری زیادہ ہے۔ دھڑکن بنا رکے تیزی سے بنا مڑے بھاگتی ہوئی جا رہی تھی۔ یکدم اسے کہیں سے سسکیوں کی آوازیں آئیں۔ دھڑکن کے قدم خوف سے تھم گئے۔ سسکیوں کی آوازیں بائیں جانب کمرے سے آ رہی تھیں۔ دھڑکن نے خوف سے تھوک نگلا اور کانپتی ٹانگوں سے وہ اس کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہی تھی، سسکیوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ دھڑکن نے اپنا سانس روک کر دروازے سے کان لگایا تو سسکیوں کی آواز واضح سنائی دی۔ وہ کوئی نسوانی آواز تھی۔ دھڑکن کا جسم خوف سے تھرتھرانے لگا۔ اس کال کوٹری نما بنگلے میں کون ہو سکتی تھی جو ہچکیوں سے رو رہی تھی؟ دھڑکن نے خوف سے پیچھے کی طرف قدم لیے اور پھر سے بھاگنے لگی۔ وہ مزید کسی مصیبت میں نہیں پھنسنا چاہتی تھی۔ وہ پہلے ہی کنزا کی ایک کال پر بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ اب اسے صرف یہاں سے اپنی جان اور عزت بچا کر ہر صورت بھاگنا تھا۔ جاری ہے۔ اوکے جی ریڈرز، ایپیسوڈ کیسی لگی آپ کو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور پلیز سبسکرائب کر دیا کریں۔ کمنٹ آپ بہت کم کرتے ہیں، پلیز کمنٹ کر دیا کریں۔ مجھے کمنٹ پڑھ کر آپ سب کے اچھے اچھے کمنٹس پڑھ کر خوشی ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، لائک لازمی کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔